اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1983 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التغابن سے ہو رہا ہے۔ 64 سورت کا نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ وہی عظیم حقیقت جس کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے کہ اس خارجی کائنات میں ہر شے خدا کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی بار یہ عرض کیا کہ جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی ذکر آئے وہ مقام بڑا غور طلب ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کہہ دیا کہ وہ علیم ہے اور کہیں کہہ دیا خبیر ہے اور کہیں کہہ دیا رزاق ہے۔ وہ معاذ اللہ جیسے وہ شاعری کے لیے آخر میں ہوتا ہے کہ برائے وزن بیت کبھی کوئی لفظ لکھ دیا کبھی کوئی لفظ لکھ دیا۔ بڑے ہی گہرے مطالب کی حامی ہوتی ہیں یہ صفات خداوندی جو یہاں کہا ہے لہ الملک و لہ الحمد۔ ملک اقتدار کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، اور حمد عام معنی اس کے تعریف اور ستائش کے ہوتے ہیں۔ قوت اور تعریف دو چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں اور یہی عظیم حقیقت ہے۔ قوت کا جب بھی تصور آئے گا تو وہ چنگیزیت، ہلاکو خانیت، نادر شاہ، نادر خان، یہ ذہن میں آئے گا۔ قوت کے ہاتھوں ہر شخص بالبلا اٹھتا ہے، ہر شخص تنگ پڑتا ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے کہ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشۂ قوت ہے خطرناک، اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک۔ انسانیت کی ساری تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ ہے الملک، یہ ہے اقتدار، یہ ہے نشۂ قوت۔ قوت کے اس طرح استعمال یا اقتدار کے اس طرح استعمال سے تو کبھی بھی معاشرہ کے افراد کے دل سے ستائش اور تعریف کے جذبات تو بلند نہیں ہوتے، اس سے تو نفرت بڑھتی ہے۔ ہر شخص تنگ آیا ہوا ہوتا ہے قوت کے ہاتھ۔ لیکن قوت کا استعمال ایک استعمال یہ ہے کہ جتنے بھی معاشرہ کے اندر امن پسند ہو ان کی زبان پہ ستائش کے نغمے بلند ہو جائیں کہ کیا بات ہے اس قوت کے استعمال کی۔ یہ قوت کا استعمال ہے جس کے متعلق اقبال نے اسی نظم کے آخری شعر میں کہا کہ لا دین ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ یہ ہے وہ قوت کا استعمال جو ہر زہر کا تریاق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ الملک کہ جس کے ساتھ والحمد آتا ہے۔ اقتدار کا اس طرح سے استعمال کہ ہر شخص کی زبان پر حمد و ستائش کے نغمے بلند ہوں کہ کیا بات ہے اس اقتدار کی، کیا بات ہے اس قوت کی۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی طرح سے ہوگا کہ قوت کا استعمال ظالم کی کرائی مروڑنے کے لیے ہو، مظلوم کی حفاظت کے لیے ہو، شرافت اور عصمت کے تحفظ کے لیے ہو، انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ہو۔ سارے قرآن میں آپ دیکھیے، آپ دیکھیں گے ایک تو عام طور پہ عزیز و حکیم دو صفتیں اکٹھی وہ لاتا ہے۔ عزیز کے معنی بھی ہوتا ہے صاحب قوت، اور حکمت صاحب کے قوت دھاندلی کی نہیں بلکہ ریزن پر مبنی،
ریشنل پاور جسے کہیں گے، دو متضاد چیزیں ہیں، پاور اور پھر وہ ریزن ساتھ اس کے ہو، یہ ہے خدا کی دی ہوئی طاقت۔ اور پھر سارے قرآن میں آپ دیکھیے جہاں جہاں بھی وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے وہ ہوتا ہے ظالمین کے خلاف، مجرمین کے خلاف، مطففین کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف، مفسدین کے خلاف۔ اور وہ اس قدر خلاف کی صورت ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اس کی۔ اور جب یہ جو امن کو ڈسٹرب کرنے والے عناصر ہیں معاشرے کے اندر، جب ان پہ گرفت اس قسم کی حاوی ہوتی ہے تو پھر باقی معاشرے کے متعلق کہا ہے جو مومن جن کو کہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مومن کے معنی تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا ایمان لانے والا، مومن کے معنی ہوتے ہیں امن قائم رکھنے والا۔ خدا کی خود ایک صفت المومن ہے۔ یہ جو باقی طبقہ ہے امن والا، ان کے متعلق کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کا نہ باہر سے کوئی خطرہ ہوگا، نہ دل کی غمگینی اور افسردگی بھی ان کے ہاں ہوگی۔ جس معاشرے میں قوت یہ انتظام کر دے کہ امن پسند جتنے بھی ہیں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی حزن نہ ہو، تو ان کی زبان پہ تو تعریف کے نغمے بلند ہوں گے ہی۔ لہ الملک ولہ الحمد، یہ ہے عزیزان من، یعنی جہاں قرآن صفات خداوندی کا ذکر کرتا ہے یہ ہے اس سے مفہوم۔ معنی یہ ہیں کہ تمہارا معاشرہ جسے آپ نظام خداوندی کہیں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں قوت کا استعمال اس طریق سے کیا جائے گا جس طرح خدا قوت کا استعمال کرتا ہے، اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ وہ معاشرے میں یہ کیفیت پیدا کر دے کہ سارا معاشرہ گونج اٹھے حمد اور ستائش کے نغمات سے کہ کیا بات ہے اس اقتدار کی ساتھ، ہر ظالم کی کلائی مرون، ہر امر پسند۔ یعنی یہی نہیں کہ وہ محفوظ ہوا خطرات سے۔ قرآن کے جو دو لفظ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوفن تو یہ ہوا کہ یہ اس قسم کے جو ظالم مفسد بدماش غنڈے تھے ان کو گرفت کر دی، ان کی روح سے حفاظت کر دی، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ دل میں بھی کسی قسم کی افسردگی اور کسی قسم کی پیمانگی نہ آنے پائے تھا۔ یہ ہے قوت کے استعمال کے معنی یا اس کا نتیجہ۔ جو قوت خدا کے طریق پہ استعمال کی جائے، یعنی قوت استعمال کرنے والوں کے اندر خدا کی صفات علی حد بشریت منقسم، وہ خود حامل ہوں خدا کی صفات کے اس حد تک جس حد تک ایک انسان ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلامی یا قرآنی معاشرہ کیا ہے، پہلی چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ اقتدار کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ استعمال کرنے والوں کی اپنی جو ذات ہے، اپنا کردار ہے، وہ سیرت ہے، وہ خدا کی صفات کے اندر رنگی ہوئی ہے یا نہیں۔ صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے یہ ہونے چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں جب اقتدار آئے گا تو پھر کیفیت پیدا یہ ہوگی کہ وہ قوت استعمال کی جائے گی خطرات پیدا کرنے والوں کے لیے، اور باقی لوگ جو ہیں ان کی کیفیت کہ ان کو امن بھی نصیب ہوگا اور حزن سے بھی ان کی برآمدی ہوگی، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور یہ ہوگا کیسے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس نے ہر بات کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے، ہر فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، اور اس قانون ان قوانین کے اوپر اس کا کنٹرول ہے پورے کا پورا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قانون تو نافذ کر دیے، اب اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ یہ جو خدا کا قدیر ہونا ہے یہ عجیب چیز ہے۔ قوانین عام طور پہ اچھے ہی ہوتے ہیں، وجود اس کے کہ کسی خاص منفعت کی خاطر نہ ان کو مدون کیا جائے، لیکن اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، وہ قدیر نہیں ہوتا جو نافذ کرنے والا ہوتا ہے، خود رو رہا ہوتا ہے کہ عمل نہیں ہو رہا صاحب۔ یہ بھی خدا کی صفت جو ہے وہ ان کے اندر منعکس ہونی چاہیے جو صاحب اقتدار ہو معاشرے کے اندر۔ یاد رکھیے یہ جتنی چیزیں قرآن میں خدا کے متعلق ہیں نا، یہ در حقیقت ان کا
عملی انعکاس اس معاشرے کے اندر ہوگا جو خدا کے نام پر متشکل کیا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ خدا نے اپنی صفتیں بیان کر دیا کہ صاحب ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، اور تم بھی اٹھتے بیٹھتے کہا کرو ہمارا خدا ایسا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اس کے باپ دادا بڑے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، قصیدہ خوانیاں نہیں ہیں عزیزان من۔ وہ قرآن کے متعلق اس نے کہہ دیا کہ اس میں تو خود تمہارا ہی ذکر ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا، یعنی بس ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ اس میں خدا ہی کا ذکر ہے، اس نے اپنا ہی ذکر کیا ہے، اس کو اپنے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کائنات کا پتا پتا گھاس کی ایک ٹہنی اس کا ذکر کر رہی ہے، اس کو اپنا ذکر کرانے سے مانے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا ذکر ہے اس کے اندر۔ تو قرآن جب آپ پڑھیں عزیزان من، سمجھیں، تو اس میں یہ دیکھیے کہ اس میں ہمارے متعلق کیا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ خدا نے اپنے متعلق کیا کہا ہے۔ وہ جو اپنے متعلق بھی بظاہر کہا ہے نا، وہ آپ غور سے دیکھیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی اصول ہماری زندگی کے متعلق ہوگا۔ لہ الملک و لہ الحمد کہا کہ معاشرے کا اقتدار اس طرح سے قائم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی زبان کے اوپر حمد اور ستائش ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر، قانون بنائے جائیں اور قانون کے اوپر کنٹرول ہو کہ وہ نافذ ہو رہے ہیں۔ لیجئے آپ کا نظام مملکت سارا آ گیا 3 لفظوں کے اندر، اور نظر بظاہر ان کو پڑھنے سے معلوم ہو کہ خدا نے اپنے متعلق کچھ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، چلو آگے بھائی۔ اب 2 قسم کے وہ کہتا ہے اس کے بعد گروہ نظر آئیں گے آپ۔ ایک تو وہ ہوں گے کہ جو اقتدار کو اس طرح استعمال کریں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو اس بات سے انکار کریں گے۔ اقتدار ہی ہونا چاہیے، اس لیے انسانوں کو 2 کیٹیگریز میں، 2 اقسام میں تقسیم کر دیا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ تمام انسانوں کو اس نے پیدا کیا، اشیاء کائنات کو پیدا کیا تو مجبور پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا جی چاہے تو ایسا ہو جائے اور کسی کا جی چاہے تو ویسا ہو جائے۔ کبھی جی چاہے سورج کا تو وہ صبح طلوع ہو جائے، کبھی جی چاہے تو کہے کہ نہیں آج رات کو دیر سے سوئے تھے، بینکٹ میں گئے ہوئے تھے، اس لیے ذرا آرام کرنے دیجیے۔ یہ سوال نہیں ہے، لیکن انسانوں کے متعلق یہ ہے کہ انہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا کہ جی چاہے تو وہ اقتدار کو ظلم کے لیے استعمال کریں، جی چاہے تو امن کے لیے استعمال کریں۔ جو خدا کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق اقتدار کو استعمال کرتے ہیں انہیں مومن کہا گیا، امن قائم رکھنے والے، اور جو اس طرح استعمال نہ کریں ان کو کافر کہا گیا، نہ ماننے والے، اس طرح نہ کرنے والے۔ یاد رکھیے کافر کا لفظ گالی نہیں ہے کوئی۔ یہاں تو پھر خیر ہم اب ہندوؤں میں بستے نہیں، مخلوط آبادی نہیں، وہاں انڈیا میں یہ صورت تھی، ہم تو وہاں سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہندوؤں کو اس سے بہت ناگوار گزرتا تھا، کافر کا لفظ جو تھا نا، وہ سمجھتے تھے یہ گالی دے رہے ہیں۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک معاشرہ ہے، ایک مجلس ہے، ایک کمیٹی سی بنائی گئی ہے، جو اس کے ممبر بنتے ہیں ان کو مسلم یا مومن کہتے ہیں، نان ممبرز کو کافر کہا جاتا ہے، ممبرشپ قبول نہ کرنے والے۔ بس اتنی بات ہے۔ تو اقتدار کے استعمال کی 2 چیزیں آ گئی، جو خداوندی طریق کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے کہ اس کا ملک حمد کا پیدا کرنے والا ہو جائے، وہ مومن ہو جائیں گے۔ جو اس طرح سے نہیں استعمال کرتے وہ اس کے نان ممبرز ہوں گے، وہ کافر کہلا جائیں گے، نہ ماننے والے۔ یہ قرآن نے کفر اور اسلام کا معیار ہی ایک قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے گا جھگڑا اس بات کے اوپر ہوتا ہے، کوئی بات، کوئی شے، کوئی نظریہ، کوئی قانون، کوئی بھی کسی طرح سے ایشو ہو جائے یا اس کے متعلق بحث ہو تو ہوتا ہے کہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی، اور بحث چل رہی، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔
یہ سارے غیر مسلم نہیں، یہ مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ ہے، وہ کہے گا بالکل اسلام کے مطابق ہے، دوسرا کہے گا بالکل نہیں، اسلامی نہیں۔ چلو پھر پہلے بحث و نظر، پھر نظریاتی کونسل، پھر مشاورتی کونسل، پھر اس کے بعد وفاقی شریعت، پھر اس کے بعد ایپیلیٹ اس کے اوپر، کیا طے کرنے کے لیے کہ اسلامی ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے اس اسلام اور نا اسلام کی کہ اس کے متعلق طے کرنے کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے اور آخر میں بھی فیصلہ دیا جائے تو وہ کہے کہ صاحب کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شاؤ، کیا کیا جائے؟ اس عدالت سے آگے تو کوئی اور عدالت ہے نہیں، ماننا ہی پڑے گا۔ یعنی یہ اس قسم کا خدا نے یہ کوڈ دیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو معیار اس نے تجویز کیا تھا کفر و اسلام کا، اس کے مطابق کوئی بھی جج نہیں کرتا، اور وہ معیار یہ تھا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کافر وہ ہیں جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ بات ختم ہو گئی۔ کفر یہ ہے، اس کے مطابق نہ ہو تو کفر ہے، اس کے مطابق ہو تو اسلام ہے۔ کتنا آسان ہے، اور پھر کتنا متفق علیہ ہے بظاہر۔ یعنی یہ جتنے بھی یہ نیچے سے اوپر تک گنائے ہیں، زبانی تو بہرحال ان میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے نا کہ ہمارا کتاب اللہ پہ، قرآن پر ایمان ہے، ہر ایک کہتا ہے متفق علیہ کتاب، اس کے ایک لفظ کے اندر بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دیا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے۔ اور معاذ اللہ اگر صورت یہ ہے کہ قرآن کے مطابق وہ فیصلہ تو کرنا چاہتے ہیں، قرآن ہی واضح فیصلہ نہیں دیتا اور کسی کو کچھ فیصلہ دیتا ہے اور کسی کو کچھ، تو معاذ اللہ پھر یہ کتاب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے۔ آخری کتاب، نبی اس کے بعد کوئی آنا نہیں۔ کتاب کی یہ کیفیت کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی آپ کو یہ واضح فیصلہ دو ٹوک نہیں دے سکتی کہ یہ کیا اسلامی ہے کیا غیر اسلامی ہے۔ تو کہیے اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے؟ نہیں عزیزان، اس کی کتاب ایسی نہیں، لا ریب فیہ، پہلا فکرہ ہے کتاب، یقینی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، آیات ان کے ساتھ بینات ہر جگہ کا، کتاب کے ساتھ مبین کہا، نہایت واضح۔ لیکن تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو اسلامی کہنا، منوانا، ماننا چاہتے ہیں، یہ اس کو اسلامی قرار نہیں دیتا۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو لاؤ ہی نہ درمیان میں، لیے چلے آؤ، ہر غیر اسلامی چیز کو معیار بنا دو، اور اس کے اوپر جب پھر پرکھو، کسی کے نزدیک وہ معیار ہوگی، کسی کے نزدیک معیار نہیں ہوگی۔ یہ سارے جتنے الجھاؤ پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہو رہے ہیں عزیزان مان، اسے معیار نہیں بنایا جاتا۔ بنایا جاتا ہے، قرآن نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملانا، لا یشرک فی حکمہ احدا، لا یشرک فی حکمہ احدا۔ وہ اپنے اس فیصلے والی جو چیز ہے، اس میں کسی اور چیز کو شریک نہیں کرتا۔ کسی اور چیز کو شریک آپ نے کیا قرآن کے ساتھ، توحید نہ نہیں، شرک ہو گیا، پھر یہ فیصلے نہیں دے سکتے۔ دو متضاد چیزیں اکٹھی کیجئے تو ایک فیصلہ نہیں دے سکتی۔ یہ تھی وہ چیز جو وہ کہہ رہا تھا۔ تو یہی ہے معیار قرآن کا، جس کے مطابق انسانوں میں سے کچھ لوگ، وہ کہتا ہے کہ کافر ہوں، کچھ لوگ مومن، جو اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں قوت اقتدار کا، یا جو صلاحیتیں بھی خدا نے دی ہیں ان کے مطابق استعمال کیا جائے گا، مومن کہلا دیں گے۔ نتیجہ اس کا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہوگا، خوف اور حزن نہیں ہوگا اس معاشرے کے اندر۔ اس کے خلاف ورزی کی جائے گی تو ہر قسم کا فساد ہوگا پھر معاشرے کے اندر۔ یہ دو ہی گروہ ہیں قرآن نے کہے، اور ضمناً جو ہمارے ہاں وہ بحث چلی آ رہی ہے، دو قومی نظریہ جناب، ٹو نیشن تھیوری، وہ ایسے سمجھا جا رہا ہے جیسے کوئی ایک سیاسی چیز تھی
اور پھر اب تو منہ پھٹ کہنے لگ جاتے ہیں کہ وہ صاحب قائد اعظم نے ایک وکیلانہ حربہ تھا جو استعمال کیا تھا ہندو کے خلاف کہ اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے، تو مقدمہ جیت لیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ دلیل کا ہے کہ لیے دی جاتی ہے۔ اور یہاں پھر وہ 2 کی بجائے 4 قومیں، 6 قومیں۔ پہلی تو چیز یہ کہ یہ اصول ہی غلط تھا، یہ نہ تو قائد اعظم کی سیاست سی نہ وکیلانہ حربہ تھا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ 2 ہی گروہ انسان کے کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ پھر وہ کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے۔ اس تحریک کے درمیان نیشنلسٹ علماء کے ساتھ جھگڑا اس بات کے اوپر تھا، وہ کہتے تھے ہندو اور مسلمان دونوں مل کے وطن کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم بنتے ہیں، متحدہ قومیت۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان ان سے الگ ایک فی ذات ہی قوم ہیں جداگانہ، یہ دونوں مل کے ایک قوم نہیں بن سکتے، یہ تھی وہ چیز۔ تو اب اس دور کے اگر آپ کو سب کچھ دور کا بتایا جائے گا، آپ دیکھیں گے طلوع اسلام کا ذکر کہیں نہیں کیا جائے گا۔ یہ اکیلا پرچہ تھا، اور پھر میں درمیان میں آ ہی جاتا ہوں، جب یہ دان لیتا ہوں تو اکیلا پرچہ تھا جو یہ تمام نیشنلسٹ مسلمانوں کے اعتراضات کا جواب دیتا تھا، دین کی سٹیج پہ کھڑا ہوتا، اور اس میں یہ ساری بحث جو تھی 2 ہی نکات تھے جن پہ بحث ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ معیار قومیت کیا ہے، دوسری چیز یہ لوگ کہتے تھے کہ مذہب پر اسلام ایک مذہب ہے، اور مذہب پر پابندی مذہب کی یا مذہب پر کاربند کسی مملکت میں کسی حکومت میں بھی ہوا جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی مملکت ہو۔ اور ہم یہ کہتے تھے کہ مذہب میں تو یہ ہو سکتا ہے، اور اسلام تو مذہب ہے ہی نہیں، یہ دین ہے، اور دین کے لیے اپنے مملکت کی ضرورت ہے، کسی دوسری حکومت میں دین پر آپ عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ 2 تھے نکات وہاں، اور جب بھی کبھی ضرورت ہے کسی کو پڑ جائے، کوئی صاحب ہوش آئے، اس دور کی تاریخ مرتب کرنا چاہے، میری زندگی کا تو پتہ نہیں عزیزہ نعمان، آخری لمحات ہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آنے والے مورخ کے لیے بھی کہ اگر اس دور کی آپ نے صحیح تاریخ مرتب کرنی ہو، طلوع اسلام کے فائل سے آپ کو ملے گا مواد، ان سب کے اعتراضات ملیں گے، ان کے جوابات ملیں گے قرآن کی روح سے۔ اور اسی بنا پر وہاں ہم نے مقدمہ جیتا تھا، وکیلانہ حربے کی بنا پر نہیں۔ یہ سب خاموش ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قائد اعظم نے بھی جو اپنے دعوے کی تائید میں دلائل دیے تھے، اس میں وہ بھی قرآن ہی کو پیش کرتے تھے۔ پھر وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، مجھے یاد آ گیا کہ یہ خاص طور پہ یہ دلیل تھی جو ہم طلوع اسلام میں دیا کرتے تھے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ آگے بات چلتی، جب اس نے مومن کہہ دیا ایک کیٹیگری، تو اس کے اندر پھر مومنین کے اندر اور پارٹیاں بن ہی نہیں سکتی، یہ تو امت واحدہ تھی، خدا نے اس کو امت واحدہ بنایا تھا۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم کرتے کیا ہو، ہم دیکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں رہا وہ گر جائے گا، وہاں میرا ہاتھ نہیں گیا، ہم دیکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سوچئے کہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی۔ اب انسان کی طرف آ گئے۔ خلق السماوات والارض بالحق، بڑی اہم چیزیں ہیں صاحب اس کائنات کو ہم نے، اب یہ جو ہے نا بالحق، قرآن سمجھنے کے لیے بھی انسانوں کی فکر نے جو کچھ کہا ہے وہ اگر پہلے سامنے ہو بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں، تو پھر قرآن کے یہ احکام جو حقائق ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اگر میں کو معاف کر دیں تو میں عرض کروں کہ میں نے قرآن کی تفہیم کے لیے سب سے پہلے انسان نے کیا سوچا کتاب لکھی۔ حکمائے یونان سے لے کے 2500 سال پیشتر سے لے کے آج تک زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق
جتنے سر برآوردہ فلاسفر، سائنسدان، حکماء، مورخین، سیاستدان، ان کے ہاں کی اوریجنل کتابیں جو تھیں ان کے اقتباسات دے کے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تنہا عقل انسانی زندگی کے معاملات کا حل پیش نہیں کر سکتی، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اس میں جو کچھ انسان کی فکر نے جو کچھ کہا ہے تنہا، وہ سب کچھ آیا ہے، وہ سامنے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ گیا۔ یہی بات جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ یونیورس، یہ کائنات، آپ رکھیے اگر انگریزی میں کہوں کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، اٹ ریئلی ایگزسٹ۔ کہا کہ یہ تو ہمارے سامنے ہے، یہ کائنات موجود ہے، اس کے متعلق کہنا کہ صاحب یہ موجود ہے، ایگزسٹ، جسے میں نے کہا ہے، اس کو ریئلٹی کہتے ہیں چیز۔ ایک تو ایلیون ہوتا ہے کہ وہ نظر ایسے آتا ہے کچھ، لیکن در حقیقت ویسے نہیں ہوتا، جیسے سراب، وہ ریگستان، دور سے پانی نظر آتا ہے تو پانی ہوتا نہیں ہے، قریب جاؤ تو ریت ہوتی ہے، وہ ایلیون ہوتا ہے۔ وہ بات میں سے بات نکلائی ہو، ایرک فرام اس دور کا بڑا نفسیات کا حاکم ہے، ایلیون کے لیے اس نے مثال دے، وہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بات ثابت کرتا تھا کہ حقیقت میں وہ بات نہ ہو، محسوس ایسا ہو، تو اس نے کہا تھا ایلیون منافق کی ہنسی۔ کیا بات ہے، ان لوگوں کے کیا کہنے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز فکر انسانی کی روح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک گروہ مفکرین کا بہت بڑا، بلکہ یہ ہندوؤں کے تو مذہب کی بنیاد اس پہ ہے کہ یہ کائنات فی الحقیقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ان سے متاثر ہونے والے ہمارے ہاں کے بھی مفکرین کہیے، شعراء کہیے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، فریب ہے، مایا کا، یہ ہندو مذہب ہے یا ہندو فلسفہ کہیے، فریب ہے، مایا کا جال ہے، یہ آپ کو ایلیون ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ حکماء یونان میں سے بھی ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کہی، اور یہ آگے چلی، آدھی دنیا یہ کہتی چلی آ رہی۔ قرآن نے آ کے 1300 سال پیش تک کی دنیا میں، اس خطے میں جہاں علم نے قدم بھی نہیں رکھا ہوا تھا، اس قسم کے تاریخ دور کے تاریخ تر خطے میں ایک ان پڑھ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق۔ اللہ، کیا فکر انسانی اس دور میں یہ بات کہہ سکتا ہے؟ فکر انسانی سے ماورا سر چشمہ علم ہے جس کو وہی کہا جاتا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اور سمجھ سکتا ہے اس چیز کو وہ جسے یہ معلوم ہو کہ انسانی فکر کائنات کے متعلق کیا کہتی تھی۔ اور جب اس دور کے اندر جو فکر انسانی تھی وہ ملخص سامنے آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں تھا۔ وہی کہ من جانب اللہ ہونے کے یہ ہیں دلائل اور یہ ہیں ثبوت عزیزان من بالحق۔ اب انسان ہوا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ صورہ جسے تصویر کہتے ہیں نا، یہ در حقیقت اس کے معنی فارم کے ہوتے ہیں۔ یہ ارسطو نے سب سے پہلے فلسفے میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی شے جب وہ فارم اختیار کرتی ہے تو اسے شے کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک پیکر جب تک، اس سے پہلے وہ تصور میں ہوتی ہے، وہ نظریہ ذہن میں ہوتی ہے، خیال میں ہوتی ہے، شے اس وقت اسے کہا جاتا ہے جب وہ ایک فارم اختیار کرتی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے فلسفے میں، یہ فارم جو ہے اس کو قرآن نے کہا ہے صورہ۔ معاف رکھیے، یہ جو پیکر انسان کا فارم میں جب یہ آیا ہے نا،
اس کی تخلیق کا سلسلہ اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. کیا بات قرآن ایولیوشن کے اندر وہ لاتا ہے. اولی جرثومہ جو زندگی کا ہے وہاں سے وہ شروع کرتا ہے انسان کی تخلیق پیدائش کا ذکر, اور ان کو مختلف مناظر جو ہیں ارتقاء کے ان میں سے گزارتا پھر یہاں تک لاتا ہے. یہاں وہ لائف جو ہے, زندگی جو ہے, وہ انسانی پیکر اختیار کر لیتی ہے. یوں کہیے گا نا, اس فارم کے اندر لائف آ گئی ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ صورکم, یہ وہ سٹیج ہے لائف کی انسان کی, جو پہلا جو جتنی وہ منازل تھے اس کے اندر انسانی شکل کے اندر یہ نہیں آیا ہوا تھا. ویسے یہ زندگی اس کی چلی آ رہی تھی اسی طرح سے مولڈ ہوتی ہوئی, پہلو بدلتی ہوئی. اس کو قرآن کہتا ہے یہ چیز کہ مختلف تتوارن میں سے, گوشوں میں سے پہلو بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچی, اور یہ وہاں آ گیا جہاں اس کو انسانی پیکر عطا کر دیا صورکم, اور وہاں ایک خصوصیت اس کی بتائی گئی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, احسانہ تو یہ کہیں گے نا کہ وہ بڑا ہی خوبصورت بنا دیا. خوبصورتی کی تو بات نہیں ہے, صرف ہم میں خوبصورت بھی ہوتے ہیں, بدصورت بھی ہوتے ہیں. عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی حسن صحیح توازن کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ, اور حسن کہتے ہی صحیح توازن کو ہے, صحیح پرپورشن کو ہے. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں, حسین ترین چہرہ بھی ہو, اس کی آنکھ کی سیاہی جو ہے ذرا سی ہٹی ہوئی ہو اپنے مقام سے, بھینگا پن جسے کہتے ہیں, سارا حسن طلب ہو جاتا ہے. حسن تو نام سے ہی پرپورشن اور بیلنس کا ہے. یہ جو ہے نا کہ احسن صورکم, پیکر تو عطا کیے تھے اور بھی انسان سے ذرا پیچھے ہٹ کے, جیسا کہ یہ سائنسدانوں کا یہ ہے کہ چمپنیز اور گوریلیز اور یہ بنباس بن مانس وغیرہ, یہ پچھلی کڑیاں ہیں انسانی زندگی کی, چھوڑی. ان میں آپ دیکھیے کیا کمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ گوریلا وغیرہ, وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا, اپنے بیلنس نہیں قائم رکھ سکتا. وہ 2 قدم چلتا ہے تو گر جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھوں کے بل چلنا پڑتا ہے. اور یہاں یہ بڑی چیز ہے, اس کے ہینڈ فری نہیں ہوتے, ہاتھ آزاد نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں وہ چل سکتا؟ اس کے پاؤں کے اندر, پاؤں اس کے فلیٹ ہوتے ہیں. وہ ذرا سا کرو جو دیا ہے نا انسان کے پاؤں میں, اس نے اس کا بیلنس پورا کر رکھا. یہ جو ہیومن اناٹمی والے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس کس جگہ اس نے اس کا توازن برقرار رکھا ہے, جس سے یہ اس طرح سے ایک انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے. میں نے تو ایک مثال دی ہے, یعنی اتنا سا جو اس نے بیلنس قائم رکھنے کے لیے پاؤں میں تھوڑی سی خمیدگی اس کو دے دی یا خم دے دیا, اسے برج کہتے ہیں عام طور پر. اس سے یہ گوریلوں کے مقابلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا. جب یہ کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پر, دونوں ہاتھ اس کے آزاد ہو گئے. اب یہ دیکھیے آپ کتنی خصوصیت اس کو حاصل ہوگی حیوانات کے اوپر, ایک پاؤں میں کرو دینے سے. اور اس قسم کی اسٹڈی اگر کی جائے انسان کے جسم کی, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیلنس ہی بیلنس نظر آئے گا ہر جگہ. اور صحت نام بھی خلیات کے بیلنس کا ہے. جو اخلاق ہیں انسان کے اندر, ان میں جب توازن قائم ہوتا ہے تو صحت کہلاتی ہے. ان میں سے کوئی ایک بڑھ جائے یا کم ہو جائے اسے بیماری کہا جاتا ہے, مرض کہا جاتا ہے. علاج ہوتا یہ ہے کہ اس میں پھر توازن پیدا کر دیا جائے. یہ احسن صورکم, یہ صور کی کا احسن, یہ حسن صور ہے صرف. ابھی یہ جو فزیکل پیکر ہے اس کا, اس میں یہ جو بایولوجیکل بیلنس اس کے اندر رکھا گیا ہے, حیاتیاتی طبیعیاتی, ابھی انسانیت کا ذکر نہیں آ رہا. ابھی صرف اس کی طبعی زندگی جو ہے, فزیکل لائف جو ہے, اس کے اندر بیلنس کا ذکر آ رہا ہے. احسن, بہترین توازن قائم کر دیا اس کے اندر سے. صورکم. اب آیا
آئی بات اس کے انسانیت کی۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان کی ہیں۔ ایک سب کرسیاں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ میں نے ابھی تو آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ مقامات قرآن کے بڑے ہی غور اور تدبر کے متقاضی ہیں۔ صفات خداوندی کی، ان صفات کو جامع طور پہ جو بیان کیا ہے تو الاسماء الحسنی کہا ہے۔ وہ صفات کہ جن کے اندر صحیح نہیں بلکہ بہترین توازن ہے، اس کے اندر مکمل توازن ہے ان کے اندر۔ ابھی تو ہم نے دیکھا ملک، اقتدار، قوت، اتھارٹی، یہ بھی ایک صفت خداوندی ہے۔ اب اگر وہ صرف اقتدار ہی اقتدار ہو، ڈنڈے کے زور پہ ہو، وہ خدائی صفت نہیں۔ ساتھ اس کے حمد کہا، یہی جو ہم اسی آیت میں ہم آ جاتی ہیں۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا کریں گے تو توازن قائم ہو جائے گا اقتدار کا۔ یا اس نے اپنے آپ کو عزیز الحکیم کہا۔ عزیز تو وہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، اقتدار ہو۔ اقتدار اگر وہ جبر کا اقتدار ہے، ڈکٹیٹرشپ کا اقتدار ہے، ملوکیت کا اقتدار ہے، وہ ریشنلی نہیں ہوتا، ریزن پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ کیوں کا جواب نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، پوچھا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن خدا نے جہاں بھی اپنے آپ کو عزیز کہا ہے، اس کے ساتھ حکیم کہا ہے۔ حکمت کے معنی ریزن ہوتے، دلائل ہوتے۔ تو اب جو اسماء الحسنی دو بظاہر متضاد ہوئیں، قوت اور دلیل متضاد نظر آتی ہیں۔ ایک طرف بطش ربک لشدید ہے، ایک طرف غفور الرحیم، متضاد نظر آتی ہیں صفات۔ یہ متضاد ہیں، اگر ان کو الگ الگ رکھا جائے تو اس کو قرآن نے یلحدون فی اسمائی کہا ہے کہ اس کی الحاد۔ ہمارے ہاں تو پھر بات سے بات نکل آتی ہے، الحاد کے معنی بے دینی اور کفر ہوتا ہے، یعنی مفہوم کچھ نہیں ہوتا، ذہنی عقیدہ کچھ ہوتا ہے۔ الحاد کے معنی ہوتا ہے خدا کی کسی ایک صفت کو لے کے تو ایکسٹریم تک اس کو لے جانا، اکیلی صفت کو۔ یہودیوں کی شریعت کے اندر انہوں نے خدا کی گرفت جو تھی، قانون جو تھا، وہ ایکسٹریم تک لے گئے کہ اس کے اندر نہ توبہ کی گنجائش ہے، نہ معافی کی گنجائش ہے، نہ مغفرت کی گنجائش ہے، وہ ایکسٹریم تک لے گئے۔ عیسائی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل اور قانون یہ شیء کچھ نہیں ہے، سب کچھ خدا کے رحم پر مبنی ہے۔ بخشش، مغفرت، جنت اس کے رحم پہ مبنی۔ گاڈ از مرسی انہوں نے کہا، صرف قانون ہے ہی نہیں وہاں۔ اور رحم کس پہ وہ کرتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر جان دینے کے یا کفارہ کے عقیدے پہ جو ایمان لاتا ہے، اس کو خدا اپنے رحم کی بنا پہ بدل دیتا ہے۔ ان کے ہاں کا یہ عقیدہ ہے۔ پولوس سینٹ، ان کا عیسائیت اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ تمہاری نجات اعمال پہ موقوف نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی پہ موقوف ہے۔ اب خدا کی جو صفت ایک تھی رحم کی، یہ اس ایکسٹریم تک لے گئے۔ حسن نہ رہا ان دونوں کے اندر، عدل میں اور رحم کے اندر توازن نہیں رہا۔ وہ ایکسٹریم پہ لے گئے ادھر، وہ ایکسٹریم پہ لے گئے ادھر۔ قرآن نے ان دونوں کے اندر اسے غفور الرحیم کہا، اس کو اس نے عزیز الحکیم کہا، اس کو اس نے متضاد صفات کو وہ ملا رہا ہے، اسماء الحسنی کہہ رہا ہے کہ ان میں توازن صحیح قائم رکھو۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ خدا اپنی صفات کا ذکر نہیں کر رہا، وہ ہمارے متعلق کہہ رہا ہے کہ جو صلاحیتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان کے استعمال میں توازن کو ذہن میں رکھو، توازن نہ بگڑنے دو، اپنی ذات کا توازن نہ بگڑنے دو۔
معاشرے کا توازن نہ بگڑنے دیں۔ یہ آئی دوسری، یہ پہلی تو میں نے عرض کیا نا کہ صورکم کی تھی، یہ یعنی انسان کی طبعی زندگی کے متعلق جو توازن تھا، اور انسانیت کے متعلق توازن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ 95/4 95/4، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے پیدا کیا تو اس کے اندر ہم نے صلاحیتیں رکھنی ہیں مختلف متضاد، جن میں توازن برقرار رکھا گیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ پھر اپنے آپ کو اس متوازن سطح سے جو نیچے گراتا ہے، اسفل ہی نہیں، اسفل سافلین، وہ پست ترین درجے سے بھی پست درجے پر یعنی حیوانات سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ پھر وہ اس لیے کہ حیوان بھی اپنی جبلت یا انسٹنکٹ کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے، وہ ادھر سے ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں، وہ ایسا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ وہ بکری نے گھاس کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا، بھوکوں مر جائے گی، گوشت کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا کے رکھے گی، وہ نہیں توازن بگڑنے دے گی۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہم نے دی تھی، میں نے عرض کیا یہ اب انسانیت کا ذکر آ رہا ہے، تبھی زندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ انسانیت کے اندر جو اس کی مختلف صلاحیتیں ہیں، ان کے استعمال کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ انہیں اگر خدا کی اقدار یا ویلیوز یا اصولوں کے مطابق استعمال کرے گا تو وہ حسن قائم رہے گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ گرے گا، اور گرتے ہوئے جو نیچے جائے گا اپنے مومنٹم سے جب نیچے گرتا ہوا چلا جائے گا تو پس سے پس تری اسفل سافلین۔ اور واقعی انسانوں کے بعد جرائم جو سامنے آتے ہیں، جرائم ہی نہیں، بعض ان کی کرتوتیں جو سامنے آتی ہیں، انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر کم بخت گرا ہوا ہے۔ اسفل سافلین، بچتا کون ہے اس سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اقدار و صفات خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھے، اور پھر عمل کے بعد صالحات کہا ہے۔ یہ ہے خود صلح فساد کی ضد ہوتی ہے۔ فساد ڈس آرڈر کو کہتے ہیں، ناہمواریاں پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، کسی شے کو اس کی حالت پہ نہ رہنے دینا، اس کی ضد ہوتا ہے جسے صلح یا صالحین۔ قرآن نے جہاں کہا ہے اعمال کے لیے صالحین کا، وہ اعمال جو اس پرپورشن کو قائم رکھنے والے ہیں، ہمواریاں پیدا کرنے والے ہیں، یہ پیدا کر دی جائے گی بات، وہ جو مقصد تھا احسن تقویم کا وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو پھر فساد اور بگاڑی۔ وہ جو ملائکہ نے آدم کو دیکھ کے کہا تھا کہ کس قسم کی ایک مخلوق پیدا کر دے گا، یفسد فی الارض ویسفک الدماء، یہ تو فساد پیدا کرے گا، خوریزیاں پیدا کرے گا۔ اس نے جواب میں اتنا ہی کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ اپنے اندر بیلنس قائم کرے گا، صالحیت قائم کرے گا، تو پھر تو فرشتوں کو کہنا پڑا ہے کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا بن جائے گا۔ یہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو فرشتہ ہے، یہ تو اس کی خرابی کرائی جاتی ہے، فرشتے کو تو اختیار و ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کا اعمال صالحہ کا نتیجہ یہ ہے غیر ممنون۔ ایک تو یہ چیز، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس کے معنی یہ کہ غیر منقطع کہہ لیجئے کہ جب تک یہ ایمان اور اعمال صالحہ رہیں گے یہ اجر ملتا ہوا چلا جائے گا، افراد میں بھی، معاشرے میں بھی، مملکت کے اندر بھی۔ جو ہی وہ اس پٹری سے اکھڑا پھر وہ اسفل سافلین ہوا۔ فاحسن صورکم، پھر ہم آگے درس کی آیت کے لیے، اور یہ کس طرح قائم ہوگا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
عام طور پہ اس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ صاحب پھر جانا تو خدا کے ہی ہاں ہے نا. آپ دیکھتے ہیں ربط نہیں اس طرح سے قائم رہتا. یہ آسن صور جو ہے خدا کی طرف رجوع کرنے سے اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے آغوش میں پناہ لینے سے یہ بات ہوگی. تو وہ کیا چیز ہے؟ صفات خداوندی کا اپنی ذات میں منعکس کرنا اور پھر اس میں حسن پیدا کرنا. ان صفات کے استعمال میں حسن اور توازن کو برقرار رکھنا. یہ ہے الہ المسیح. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. کہا یہ چیز یہی نہیں ہے کہ تم نے یہ محسوس دیکھے جانے والے عمل جراؤن جس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، یہ کچھ ہو گیا، روزہ رکھ لیا، وہاں اس طرح سے حج کر آئے. اتنی بات نہیں. ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا خیالات گزرتے ہیں. کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کا تو ہمیں علم ہی ہے. ان کو تو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا، وہ اس کے مطابق کرتے چلے جا رہے ہیں. انسانوں کے اندر یعلم ما تسرون و ما تعلنون. انسان ہے ایسا. حیوان تو عزیزان من کوئی منافقت ہی نہیں کر سکتا. یعنی حیوان جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی حیوان کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ اس کی منافقت ہی نہیں ہوتی. ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو. شیر سامنے آئے گا شیر ہوگا. یہ تو انسان بھیڑیا ہے، جب سامنے آتا ہے تو بکری کی کھال اوڑھ کے آتا ہے، اس لیے مارا جاتا ہے. دوسرا بھیڑیے کی شکل میں آئے تو پھر نہیں یہ فریب میں آ سکتا. کہا تم یہ کچھ کرتے ہو، کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ان کو تو تم فریب دے سکتے، ہمیں فریب نہیں دے سکتے. ہم جانتے ہیں کہ یہ بکری کی کھال اوڑھی ہوئی ہے، ماسک پہنا ہوا ہے تم نے. ہم تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہیں، اور یہ تمہاری زیست کی، تمہاری سیرت کی بنیاد تو استوار ہوتی ہے دل میں گزرنے والے خیالات سے. پہلے خیال دل میں آتا ہے تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ عمل میں آتا ہے تو پھر وہ اس کو کام کہتے ہیں. بنیادی خیالات پہ وہ کہتا ہم اس کو بھی جانتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور. دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے ہم واقف ہیں. کہا یہاں کھڑے ہو کے پھر تم پوچھو گے کہ صاحب اس کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ قرآن کا انداز آپ کو معلوم، تاریخ کو کتنی اہمیت دیتا ہے. کہتا ہے ہم سے اب وہ بات معاشرے کی اور قوموں کی کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ افراد کی بات وہ بہت کم کرتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ افراد کے مجموعے سے ہی قوم یا معاشرہ بنتا ہے. اصل چیز وہ قوم ہے، وہ امت ہے، وہ ملت ہے، وہ معاشرہ ہے، جس کے بگڑنے سے افراد بھی بیچارے نہیں سنور سکتے. ان کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے پھر اس میں افراد بھی بہہ چلے جاتے ہیں. سیلاب جب آتا ہے جیسا میں کہا کرتا ہوں تو وہ مسجد اور مندر میں پھر امتیاز نہیں کرتا، وہ نیک اور بد دونوں کو بہا کے لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ پہلے سے احتیاط برتو اس تباہی کی، جب وہ آتی ہے تو پھر وہ انہی تک نہیں رہا کرتی جو ظالم ہوتے ہیں، تم کو بھی ساتھ لے جایا کرتی. سیلاب آنے سے پہلے بند بنا لو، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اس میں وہ اوورسیئر ہی مارا جائے گا جس نے سیمنٹ کی جگہ ریت ڈال دی تھی. تم بھی اس کے اندر آ جاؤ گے. تم پہلے سے اس کی احتیاط برت لو. کیا بات ہے. واتقوا، تقویٰ کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں. آنے والے خطرے سے تباہی کا پہلے انتظام کر لینا، اسے کہتے ہیں متقی، ایسا کرنے والا. ساڈے والا متقی پرہیزگار نہیں. وہ آپ کو ذہن میں ہے نا کیا تصور آ جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ قوم کا جو نظام ہوتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے، تباہی بھی خوشگواری بھی. اور وہ کہتا ہے کہ پھر ہم سے کیا پوچھتے. وہ اپنا انداز جو ہے کہا سابقہ اقوام جو گزر گئی ہیں، گزر چکی ہیں، ان کے نوشتوں کو پڑھو، تاریخی شہادتوں کو سامنے لاؤ. کاغذوں پہ لکھی ہوئی نہیں ملتی تو جاؤ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پہ لکھی ہوئی ان کی داستان پڑھو. قرآن کہتا ہے عزیزان، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم.
جو پہلے گزر چکی ہیں قومیں جنہوں نے ان صداقتوں سے انکار کیا، سیکولر نظام قائم کیے، منافقت برتی، ان قوموں کے حالات کو دیکھو، دو لفظوں میں بات دو، تباہی ان کی کس چیز کی؟ وبال امرہم، یہ دیکھیے سر، نظام مملکت، نظام حکومت، نظام معاشرہ، یہ جو امرہم ہے یہ اس کے لیے ہی آتا ہے۔ یہ قرآن نے جو مومنین کے لیے کہا ہے وہ امرہم شورا بینہم، امرہم تو سب اس کے معنی یہی کرتے ہیں کہ ان کا نظام حکومت باہمی مشاورت سے قائم ہوگا۔ امر جب قوم کا کہا جاتا ہے قرآن کی روح سے تو نظام کے متعلق یہ بات ہوتی، کہا ان کے غلط نظام کا جو انجام تھا پھر دیکھو جا کے کہ وہ کیا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تباہی آئی، بڑی درد انگیز تباہی کی جو آئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، دو باتیں قرآن نے کہی ہیں۔ قوموں کی تباہی کے سلسلے میں کہا ہے کہ دو شرطیں ہم پوری کرتے تھے، ایک تو یہ کہ قوم کو پہلے متنبع کر دیا جاتا تھا کہ یہ روش تمہاری غلط ہے، تباہی کی جہنم کی طرف لیے جا رہی ہے، باز آ جاؤ۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رسول آتے تھے یا وحی آتی تھی، پہلی شرط یہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس قوم میں اس بات کے سمجھنے کی صلاحیت ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ دو شرطیں پوری کرتا ہے۔ یہاں ایک شرط کا ذکر ہے کہ ان کی طرف خدا کے پیغامبر آئے، انہیں کہا کہ یہ تباہ ہو جاؤ گے، یہ غلط روش جو تم اختیار کیے ہوئے ہو اس کا نتیجہ عذاب ہے، تباہی ہے خدا کی۔ یہ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا یہ عذاب وغیرہ، ہمارا ذہن فوراً قیامت پہ جا پڑتا ہے کہ وہ جہنم کی بات ہے۔ یہاں کی تباہی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نا کہ اقوام سابقہ کی تباہیوں کی طرف تم غور کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، ایک ہی بات، ہمارے جیسا ایک انسان اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ کیا چیز ہے؟ شروع سے انسان جاہلیت کے دور سے توہم پرست واقعہ ہوا ہے۔ یہ اس بات کو بڑی آسانی سے مانتا ہی نہیں، اس پہ ایمان لے آتا ہے جو فوق الفطرت ہو، خارق عادت ہو، کرامت جس کو آپ کہتے ہیں، کرامات کا خوگر ہے۔ انبیاء کے سلسلے میں ان کو معجزات کہا جاتا ہے کہ ہمارے جیسا ایک انسان، بڑی عظیم حقیقت ہے۔ ہمارے جیسا ایک انسان عقل و فکر کی روح سے آپ کو کچھ سمجھائے گا، علم و بصیرت کی روح سے سمجھائے گا، دلائل و براہین کی روح سے سمجھائے گا، وہ اپنے بالوں میں سے دودھ نچوڑ کے نہیں منوائے گا بات کو۔ اور انسان اگرچہ یوں تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، ذہنی اعتبار سے ابھی یہ بچہ ہی ہے۔ اب بھی یہ کیفیت ہے کہ ایک عقل و فکر اور دلائل براہین کی روح سے آپ قرآن سن رہے ہیں، قرآن کو غور کر رہے ہیں، ابھی کوئی آ کے باہر یہ کہے کہ صاحب وہاں ایک بابا آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ منہ سے ہو کرتا ہے تو آگ نکلتی ہے، بھاگ کے چلے جائیں گے آپ لوگ اس کے لیے۔ سبحان اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے صاحب، اللہ والے تھے صاحب، بڑے مقرب تھے خدا کے، کیا کیسے بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پھونک مارتے تھے تو آگ نکلتی تھی، اللہ والے کی نشانی ہو گئی۔ ہاں انہیں زبان کے تھلے فاسفورس ہی رکھی ہوئی ہو۔ انسان کے ذہن کے بچپن کی کیفیت اب بھی یہ ہے کہ وہ اعتراض ہی یہ تھا کہ ہمارے جیسا ایک انسان، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس کے تو ماتھے پہ کوئی سینگ ہونے چاہیے۔ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے، جب بھی وہ بینات پیش کرتے، دلائل و براہین، وہ کہتے کہ معجزہ دکھاؤ۔ حضور اس میں فرماتے کہ وہ بابا میں تمہاری عقل و فکر کو اپیل کر رہا ہوں، تم توہم پرستی کی طرف لیے جا رہے ہو۔ رسول عجوبہ پسندیاں دکھانے کو نہیں آتا، انسانی فکر کو جلا دینے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کے ان الفاظ پہ کبھی غور آپ نے کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ یہ ہم باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ وہ تو عقل سے کام لینا سکھاتا ہے،
اور یہ کہتے ہیں خلاف عقل کچھ ہونا چاہیے. کہتا یہ تھی کیفیت جس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. فکفروا، انکار کر دی. وتولوا، منہ پھیر کے چل دیے. کہا کہ کیا یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کچھ اپنا کام سنوارنے کے لیے ہمیں یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کچھ مکان بنوانا ہے، اس کے لیے مزدوروں کی ضرورت اس کی ہوگی. وہ چل دیے تو سمجھا کہ وہ اللہ کا کام رہ جائے گا. بس تک اللہ، یہ اللہ کا اپنا کام نہیں تھا. وہ تو محتاج نہیں، تمہارا کم وقت تو تمہارا ہی بیڑا غرق ہو گیا اس سے. وہ تو مستغنی ہے تمہاری مدد سے. وہ تو اس وقت بھی صاحب اقتدار خدا تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے. کائنات ہی وجود میں جب نہیں آئی تھی، اور جب یہ وجود میں نہیں رہے گی اس وقت بھی وہ خدا رہے گا. وہ تو محتاج نہیں تھا اس بات کا. واللہ غنی حمید. دیکھیے پھر دو صفتیں. غنی کے معنی یہ ہوتے ہیں جو دوسرے کا محتاج نہ ہو. انسانوں کے اندر جس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس کے تکبر اور غرور کا پوچھنا کیا. اور ایسی کسی کا دیتا کھانے ہیں، یہ باتیں آپ جو میں کہتا ہوں نا آپ کے ذہن میں نہیں آتی. گاؤں کی زندگی ہے یہ. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں. پہلی چیز اسلام کی یا نظام قرآنی کی یہ ہے کہ کس نہ گردد در جہاں محتاج کس. کوئی اتنا مستغنی نہ ہو جائے کہ دوسرے اس کے محتاج ہو جائے. اب خدا کو یہ کہتا ہے کہ خدا خود کہتا ہے اپنے متعلق کہ ہم تو غنی ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ بات آ گئی جو یہاں کا غنی، یہاں کا وہ شخص کہتا ہے. آگے کہا حمید، ہمارا استغناء تو کیا تمہارے لیے تعریف کرنے کا موجب بن جائے گا کہ تم کسی اور کے محتاج رہو گے ہی نہیں. کیا بات ہے اس استغناء. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. عزیزان من، یہ استغناء جو ہے وجہ حمد و ستائش ہے یا نہیں کہ وہ انسان کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے. غنی حمید، وہی بات صفات خدا بند. کیوں نہیں وقت ہو گیا عزیزان من؟ وقت ہو گیا. دیر سے شروع کیا تھا لیکن ہم نے وہ پورا 1 گھنٹہ دیا ہے اس کے لیے. ربنا تقبل منا انک السمیع. سورہ تغابن 64ویں سورت کی 6ٹھی آیت تک ہم آ گئے. 64/7 سے آئندہ شروع کریں گے. ربنا شکریہ. بڑی گرمی اسی طرح سے پسینہ چپ چپ کر رہا. ہم تو اس پہلے ایکسیڈنٹ سے ہی ابھی تک روزہ برا نہیں ہوئے. دیکھیے اللہ ٹھیک.